السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. مشرق و مہربان اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس سالانہ پروگرام میں منتخب کردہ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بنیادی حقوق۔ سامعین اکرام، عقیدہ توحید کے بعد رسالت محمدیہ کو تسلیم کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جہاں لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے وہیں محمد رسول اللہ کی گواہی لازم آتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، تو میں آج حضرات کے سامنے چند حقوق بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ بغور سنیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ فرمان الہی ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اسی طرح آپ کو انسان اور بشر مانا جائے۔ ارشاد ربانی ہے قل انما انا بشر مثلکم، اور اس بات پر ایمان لانا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرمان خداوندی ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کیا جائے۔ فرمان الہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور خود رسول اللہ کا فرمان ہے لا نبی بعدی، اور فرمایا علی آخر الانبیاء۔ غرض یہ ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لانا اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق امتیوں پر عائد ہوتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور رسول اللہ سے محبت کرنا یہ بندے مومن کی ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی لازمی شرط ہے۔ خود رسول اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ محبت رسول ایمان کی اصل بنیاد اور معیار ہے۔ رسول اللہ سے اتنی شدت کے ساتھ محبت ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام مخلوقات حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کرتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے نفس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی محبت آپ کا ایمان قابل نہیں۔ فرمانے لگے آقا اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرنے لگا۔ فرمایا اے عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا یہ ہر ایک مسلمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق عائد ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اطاعت رسول یہ ہمارے ایمان کا حقیقی مظہر ہے۔ اور رسول اللہ کا نبی اور رسول ہونا بھی اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ کہیں اطاعت رسول کو اپنی اطاعت کہتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہیں اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو کہیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو کہیں آپ کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل بناتے ہوئے
فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. غرض یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ ہم سب امت کے اوپر لازم ہے اور رسول اللہ کا حق. چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. رسول اللہ کی مدد کرو, ان کی تعظیم و توقیر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور یہ بھی تعلیم دی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. غرض یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کی تعظیم و توقیر کا ثبوت پیش کیا. آپ کی وفات کے بعد ہم امتیوں پر یہ حق ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیم حاصل کر کے رسول اللہ کے نام اور اس کی سیرت کا احترام کر کے ہم کو ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے ہیں. پانچواں حق یہ ہے کہ درود و سلام بھیجا جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسی طرح چھٹا حق یہ ہے کہ رسول اللہ کا دفاع کیا جائے, اور رسول اللہ کا دفاع کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جس کو دل اور جان سے ادا کرنی چاہیے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بحسن خوبی اور کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.